السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی جانب سے درس و تدریس کا یہ آن لائن سلسلہ جو ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کو ہر ہفتے تمام ہی اساتذہ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اور اس سے متعلقہ مواد ملتا رہتا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم اب تک کیا کیا پڑھ چکے ہیں اور ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ کا کورس ہے، یعنی 6 مہینے کے لیے جو آپ کا فنکشنل اردو کا کورس ترتیب دیا جاتا ہے، اس کی ساخت، اس کی بنیاد کچھ ایسی ہے کہ اس میں پریکٹیکل ورک کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یعنی جتنا آپ اردو لکھنا سیکھیں گے اتنا ہی آپ کا پیپر بھی اچھا ہو سکے گا اور اتنے ہی آپ فیلڈ میں اہم بھی تصور کیے جائیں گے. میں نے آپ کو اب تک جو کچھ پڑھایا ہے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اگلے دونوں لیکچرز کی جانب جاؤں گا، جن کی سلائڈ چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ زبان کیا ہوتی ہے اور زبان میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ اردو زبان کیا تھی اور اردو زبان میں اب تک کیسی تبدیلیاں آئیں، اور اردو زبان کی آغاز کے بارے میں کون کون سے نظریات بڑے بڑے ماہرین لسانیات جنہیں ہم لنگوسٹ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے پیش کیے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ صحافت میں زبان کے کیا کیا استعمالات ہوتے ہیں. اخبار کی زبان کیا ہوتی ہے، ریڈیو کی زبان کیا ہوتی ہے، فیچر کی زبان کیا ہوتی ہے اور ٹی وی کی زبان کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا یعنی آن لائن میڈیا، اس کی زبان کیا ہوتی ہے. پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں زبان میں تبدیلی کے عمل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اسلوب تحریر کیا ہوتا ہے. اسلوب تحریر سے مراد میری کیا تھی، جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی شخص کون سے مخصوص الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی تحریر نام نہ لکھنے کے باوجود بھی پہچانی جاتی ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جس کی سلائڈ یعنی جس کی پٹی آپ چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بولنے والی زبان اور لکھنے والی زبان کا فرق طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بہت اہم حصہ جسے ہم مضمون نگاری کہتے ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے پاس کورس آؤٹ لائن موجود ہوگی، اس میں آپ ان دونوں ٹاپکس کو، عنوانات کو مارک کر سکتے ہیں. مضمون نگاری کے ساتھ ایک اور حصہ آپ کے پاس لکھا ہوگا تبصرہ نگاری کا، وہ میں آپ کو اگلی کلاس میں سمجھاؤں گا، کیونکہ مضمون بلا خود ایک بہت بڑا موضوع ہے اور مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان تمام باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ بالنسبت مضمون کیا ہوتا ہے اور مضمون کیسے لکھا جاتا ہے اور صحافت میں مضمون کی کیا اہمیت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جو ہمارا موضوع ہے تکلمی اور تحریری زبان کا فرق. تکلمی سے مراد ہے بولی گئی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ بول کر ظاہر کرتے ہیں، اور تحریری کا مطلب کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ لکھ کر ظاہر کرتے ہیں. بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی اپنے ارد گرد لوگوں کو بہت ساری آوازیں پیدا کرتے ہوئے سنا. ان آوازوں میں بہت سارے جملے ایسے تھے جو ہمیں سمجھ آتے تھے اور بہت سے ایسے جملے تھے جن کو ہم بالکل نہیں سمجھتے تھے. جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے اور ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ کون سا آدمی کس جملے کو کیسے استعمال کرتا ہے اور کون سا آدمی کس لفظ کو کن مواقع پر سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. مثلاً کوئی آدمی غصے کے موقع پر گالی دیتا ہے، کوئی آدمی غصے کے موقع پر اپنے فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہے کہ غصہ، اور کوئی آدمی غصے کے موقع پر وہ جگہ سے چلا جاتا ہے. جس سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ بھائی غصے کا اظہار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. پھر آپ نے ایک اور بات یہ سمجھی تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد کہ جی جب لوگ ہنستے ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. طنزی ہنسی الگ ہوتی ہے، خوشی کی ہنسی الگ ہوتی ہے، اور ایسی ہنسی جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے وہ بھی ایک طرح کی ہنسی ہوتی ہے. ان سب باتوں کا مقصد آپ کو کیسے پتہ چلا، ان سب باتوں کا مطلب آپ کو کیسے سمجھ آیا؟ کیونکہ آپ نے ارد گرد بولنے والے لوگوں کو جب اینالائز کرنا شروع کیا. ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، یعنی سوشل اینیمل ہے، اور انسان دنیا سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا. اسی طرح انسان زبان کے بغیر بھی زندگی نہیں گزار سکتا. اور تحریری زبان تو شاید کم ہی لوگوں کی پکڑ میں آتی ہو، کم ہی لوگ اس کو سمجھتے ہو، لیکن تکلمی زبان ہر آدمی کی زندگی کے ساتھ اس کے روز اول سے شروع ہو جاتی ہے. جب وہ دنیا میں آ کر پہلی بار وہاں کی آوازیں نکالتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی تکلمی زبان ہے جس کے ذریعے لوگ اس کے میسج تک پہنچ جاتے ہیں، اور بالخصوص اس کے والدین اس کے میسج کو سمجھتے ہوئے یا تو اس کے کپڑے بدلتے ہیں، یا تو اس کی جگہ بدل دیتے ہیں، یا پھر اسے اس کی بھوک کا انتظام کر کے خاموش کروا دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتا ہے اور وہ کسی نہ کسی زبان کا حصہ ہے. زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کیونکہ کسی زبان کا حصہ ہے، لہٰذا ہم اسے بولی بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی فلاں کی بولی جانتا ہے. بولی سے مراد کیا ہے؟ ایسی چیز جو ہم لکھ کر نہ بتا سکیں لیکن ہمیں لوگوں کو اس کو سمجھانے کا طریقہ آتا ہو، اور ہم لوگوں کو اپنے جذبات کے ذریعے، احساسات کے ذریعے، یا فیشل ایکسپریشن یعنی چہرے کے تاثرات کے ذریعے، جسے بہت سارے لوگ باڈی لینگویج کو بدن بولی کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو جسم ہے، آپ کا جو اسٹرکچر ہے پورا، اس پر کس قسم کے تاثرات آ رہے ہیں، اس کے ذریعے لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی جیسچر لینگویج کیا ہوتی ہے، جیسچر ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں، فیشل ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں. صحافت میں بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کوئی پریس کانفرنس ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے
اور اس مقصد کے پیچھے جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے آپ کو دیا تب اس کی کیا اہمیت ہے، ڈاکومنٹ نہیں دیا تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھائی تکلمی زبان جو ہے وہ ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ آئیے اس بات کو بہت سی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں کی زبان کو بولنا سیکھ جاتے ہیں، گرچہ وہ زبان ویسی لکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک صاحب یہاں رہتے ہوئے ایم اے انگلش کرتے ہیں اور ایک صاحب وہاں جا کر یو کے میں انگریزی بولنے لگتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایم انگریزی کرنے والا لکھنا سیکھا ہے اور یو کے میں جا کر انگریزی بولنے والا جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا سیکھا ہے، یعنی کمیونیکیٹو گرامر سیکھ گیا اس زبان کی۔ دنیا میں ہمارے پاس بہت بڑے ماہرین لسانیات موجود ہیں، جن میں سے ایک صاحب کا نام نوم چومسکی ہے، اور نوم چومسکی نے سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا کہ دنیا کی تمام زبانوں کی جو گرامر ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور وہ گرامر کا جو پیٹرن ہے، یعنی پیٹرن سے مراد جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس پیٹرن سے لوگ زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور اسی کو انہوں نے پھر آگے ایک اور ڈیوائس کا نام دیا، جو انہوں نے کہا بھائی کسی انسان کے سامنے کوئی زبان بولی جائے گی تو وہ ڈیوائس ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور زبان آگے اس کے دماغ میں عمل کرنا شروع کر دے گی۔ اسے ہم لیڈ کہتے ہیں، یعنی لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، LANGUAGE لینگویج ایکوزیشن ACQUISITION ایکوزیشن ڈیوائس DEVICE ڈیوائس۔ کیا ہمیں سمجھ آیا کہ جی لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یعنی لیڈ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے اور ہم کوئی بھی زبان بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ بولنا جو ہم سیکھتے ہیں اس زبان میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ تکلمی زبان اور تحریری زبان کا فرق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دونوں زبانوں کے درمیان فرق کرنا آتا ہو۔ سب سے پہلے فرق کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس زبان کو سمجھ سکتے ہو۔ سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ سمجھنے سے مراد میری یہ ہے کہ آپ اس زبان کو لکھ بھی سکیں اور بول بھی سکیں۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے ارد گرد موجود کوئی ایسا بچہ جو زبان سیکھ رہا ہو یا بولنا سیکھ رہا ہو، اس کی باتوں کو ریکارڈ کر کے لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے پاس بہت سارے جملے ایسے ہوں گے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر اس کو کسی بات کا بولنا نہیں آتا تو وہ اس بات کا نام لینا ضرور سیکھ جاتا ہے۔ مثلاً ہمیں پہلے پانی کا نام لینا نہیں آتا تھا، لیکن ہم پانی کی طرف اشارہ کرتے تھے، پھر ہم پانی کا کوئی دوسرا نام سیکھے، بالآخر ہمیں پتہ چلا کہ کسی سے پانی مانگنے کے لیے ایک پورا جملہ کہنا پڑتا ہے، اور اس جملے کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، یا مجھے پانی کی ضرورت ہے، یا مجھے پانی درکار ہے۔ یہ ایک ہی چیز مانگنے کے 3 مختلف طریقے ہوئے اور اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن بولنے میں آپ پانی کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں، صرف پانی بھی کہہ دیتے ہیں اور لوگ آپ کو پانی پلا دیتے ہیں۔ مثلاً آپ پیاس سے نڈھال ہو کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، دھوپ کی شدت ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں اور گھر میں پنکھا بھی نہیں چل رہا کہ الیکٹرک کی مہربانی سے آپ کے گھر میں لائٹ بھی موجود نہیں ہے، تو آپ کا پہلا اشارہ پانی کی طرف ہوگا یا پہلا قدم آپ پانی کے کولر یا فریج کی طرف یا بوتل کی طرف بڑھائیں گے؟ یہ تھی آپ کی جیسچر لینگویج یعنی فیشل لینگویج۔ جب آپ چھوٹے تھے اور اسی طرح تھک کر آتے تھے کھیل کود کر پلے گراؤنڈ سے، تو آپ پانی کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیا جاتا تھا۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی بھی چیز کو بلانے کے یا پکارنے کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، اور ان ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی بھی زبان کا تعین کرتے ہیں، لیکن وہ زبان تحریری زبان نہیں ہوتی بلکہ تکلمی یعنی بولنے والی زبان ہوتی ہے۔ بولنے والی زبان کی چند خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے لیے کوئی گرامر آپ کو سیکھنا نہیں پڑتی، اس کے لیے جملہ بنانے کا اصول آپ کو سیکھنا نہیں پڑتا، بلکہ آپ کو اس زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ سیکھنا پڑتے ہیں۔ استعمال ہونے والے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ مثلاً آپ کبھی مچھروں کی بستی میں چلے جائیے، اور یہ ایک سائنسی تحقیق بھی ہے، مچھروں کی بستی میں جا کر اگر کسی کو آپ زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کی جارگن جو ہے، ان کی خاص لفظیات ہوں گی۔ آپ مکینکس کی بستی میں چلے جائیے، وہاں کی لفظیات خاص ہوں گی۔ آپ حجاموں یعنی نائیوں کی بستی میں چلے جائیے، وہاں کی جو لفظیات ہوں گی وہ الگ ہوں گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بولی کی لفظیات ہر جگہ الگ ہوتی ہیں، لیکن تحریر ایک جیسی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بولی اس وقت تحریر یعنی تحریری زبان کا درجہ اختیار کرتی ہے جب آپ اس میں ادب لکھنے لگتے ہیں اور صحافت کرنے لگتے ہیں، یا اس میں خبریں آنے لگتی ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے خطے ہیں جہاں پر کوئی زبان نہیں بولی جاتی، لیکن وہاں کوکا کولا نام لے کر دکھتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ خطے انگریزی زبان سے تو دور ہے، لیکن انگریزی کلچر وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ نقطہ، یہ امر، یہ اہم بات آپ کو مد نظر اس وقت رکھنی ہوگی جب آپ ان دونوں زبانوں کے درمیان فرق کو اپنی امتحانی کاپی میں لکھیں گے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ دنیا کی بہت ساری چیزیں، دنیا کی بہت ساری مارکیٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اسی طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ آپ چیزوں کا نام پکارنا سیکھتے ہیں۔ بولنے والی زبان میں جملے کی ساخت کی ضرورت نہیں ہے، بولنے والی زبان میں گرامر کی ضرورت نہیں ہے، بولنے والی زبان میں الفاظ کے معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ہٹا کر جو آپ سیکھیں گے وہ آپ کی زبان ہوگی، وہ بولنے والی زبان ہوگی، لیکن آپ اسے لکھ کر کسی کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے۔ مثلاً بولنے والی زبان میں آپ کومے اور فل اسٹاپ کا خیال نہیں رکھتے، بولنے والی زبان میں آپ مطلب جاننے کے لیے اس آدمی کے محتاج ہوتے ہیں جو سامنے کھڑا ہوا وہ زبان بول رہا ہے۔ مثلاً کوئی صاحب کھڑے ہو کر کسی موضوع پر اظہار خیال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جی جو مطلب ہے وہ اسپیکر ڈریون ہے، یعنی اسپیکر ہوگا تو ہمیں اس کا مطلب بتائے گا۔ نہ اس کی گفتگو میں فلرز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً فلرز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلر سے مراد کوئی بھی چیز جہاں پر آپ اٹکتے ہیں، فمبل کرتے ہیں، تو آپ
کوئی پرانی بات ریوائز کرتے ہیں, کوئی شعر سنا دیتے ہیں. بہت سے لوگ اپنا تکیہ کلام یوز کرتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا جی, تو کیا بات چل رہی تھی اور ہم کہاں پہنچے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب ہم فلرز کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور لکھنے والی زبان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن بولنے والی زبان اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کہیں پر کوریج کرنی ہے, اور ایک صحافی جو ہے وہ کوریج کا بادشاہ اسی وقت سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کسی بھی موضوع پر کسی بھی فیلڈ کی رپورٹنگ کے لیے بھیجا جائے تو وہ وہاں پر جا کر رپورٹنگ کر لے. مثلا ایک صاحب ہے وہ کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو کسی دن کہا جائے ہیلتھ کا رپورٹر غیر حاضر ہے, فلاں ہاسپٹل میں جو ہے بارش کا پانی بھر گیا, تم وہاں سے جا کر لائیو ویپر دے دو ویڈیو پہ. اب 9 بجے کا خبرنامہ چل رہا ہے صبح کا, اور وہ ویپر دینے وہاں کھڑا ہوتا ہے, تو وہاں پر کورٹ کے جارگن کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا, نہ ہی لکھی ہوئی خبر آپ کو پڑھ کے سن کر بتائے گا, بلکہ وہ کس طرح سے کہے گا, جی ماہرہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں جنا اسپتال میں اس وقت موجود ہوں, اور یہاں پر بارش کا پانی گھٹنوں گھٹنوں جمع ہے, جس نے نہ صرف مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے بلکہ ہمارے تمام طبیب اور ڈاکٹرز بھی اس پانی سے اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر رہے ہیں. جی ماہرہ میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنا اسپتال کی تنخواہوں کے معاملے کو لے کر پچھلے دنوں وفاق اور سندھ میں ایک قسم کا تناؤ سا دیکھنے میں آیا. اب یہ کون سی زبان ہے؟ یہ لکھنے والی زبان نہیں ہے بلکہ یہ بولنے والی زبان کا درجہ رکھتی ہے, جسے میں نے آپ کو تکلمی زبان سمجھایا. تکلمی زبان سمجھنا یا سیکھنا کسی صحافی کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو بعض اوقات ایسی جگہ پر جا کر رپورٹنگ کرنا پڑتی ہے جہاں اس کے بعد لکھنے کے ذرائع موجود نہیں ہوتے, وہ خبر کو ریکارڈ نہیں کر سکتا, وہ صرف اپنے ذہن میں سن کر محفوظ کر سکتا ہے. لہٰذا جب وہ آفس آ کر خبر فائل کرے گا, اخبار کو بھیجے گا, نیوز چینل کو دے گا, ویب سائٹ کو ڈالے گا, تو وہ بولنے والی زبان کو الگ رکھ دے گا اور لکھنے والی زبان کو الگ رکھ دے گا. تکلمی زبان سیکھنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کی سطح پر اتر کے ان کی بات کا مقصد سمجھا سکتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوا الیکشن کے موقع پر بہت سے سیاسی رہنما جب دورے کرتے ہیں تو وہ اپنے جیسچرز کے ذریعے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حصہ ہیں. وہ بارش کے پانی میں گھٹنوں گھٹنوں اتر جاتے ہیں, وہ باڑے پر بندھی ہوئی گاؤں کے درمیان جا کر بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر وہ لوگوں کی شادی غمی یا کسی موت یا کسی مرگ ناگہانی کی صورت میں ان کے ڈیرے پر جا کر بھی اظہار خیال کرنے لگتے ہیں. مگر وہاں جا کر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگ ان سے اکتا جائیں گے اور وہاں سے رخصت ہو جائیں گے, جو کہ ان کے الیکشن کیمپین یعنی الیکشن کی مہم کو بہت نقصان پہنچائے گا. لہٰذا تکلمی زبان سیکھنا دنیا کے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے, اور ہم لوگ اس لیے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہوش کی آنکھ سنبھالتے ہی, شعور کی آنکھ کا خانہ دماغ میں کھولتے ہی 2 طرح کی زبانیں تکلمی صورت میں میسر آ جاتی ہیں, جو کہ انگریزی اور اردو ہیں. ہم اپنے آس پاس گزرتے ہوئے جتنے بورڈز پڑھتے ہیں, سائن بورڈز پڑھتے ہیں, دکانوں پہ لکھے ہوئے بل بورڈز دیکھتے ہیں یا ہولڈنگز دیکھتے ہیں, ان میں اردو اور انگریزی کا جو ملغوبہ نامی زبان ہوتی ہے وہ ہمیں 2 زبانیں سکھا دیتی ہے, اردو اور انگریزی. اور اردو اور انگریزی کی یہ تکلمی زبان جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ زبان کو تحریری سطح پر اپنی اکیڈمکس یعنی اپنے کالج, یونیورسٹی یا اسکول میں جا کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تکلمی زبان کا ایک اور فائدہ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تکلمی زبان کے ذریعے آپ کو زبان کی طرف یعنی تحریری زبان کی طرف, لکھنے والی زبان کی طرف فاصلہ طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, اور اب آپ کی اس زبان کے الفاظ سے واقفیت ہونے لگتی ہے. یہ وجہ کہ تکلمی زبان تحریری زبان کیوں نہیں بن پاتی, اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ تکلمی زبان میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی صورت تحریر میں لکھی نہیں جا سکتی. تحریر انسان کی شخصیت کے اظہار کا نام ہے, اور تحریر میں انسان کی نفاست کا جھلکنا بے حد ضروری ہے, جبکہ بولنا انسان کی نفاست کا اظہار نہیں ہے. وہ بولتے ہوئے گالی بھی دیتا ہے, ہنستا بھی ہے, لطیفے بھی سناتا ہے, لیکن تحریر میں وہ لطیفہ سناتا ہے تو پہلے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. تحریر باقاعدہ عمل کا نام ہے, جبکہ بولنا باقاعدہ عمل کا نام نہیں ہے. بولنے کی باقاعدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان لکھنا بعد میں سیکھتا ہے اور بولنا پہلے سیکھتا ہے, یعنی اظہار خیال کرنا انسان پہلے سیکھتا ہے اور اس اظہار خیال کو الفاظ میں منتقل کر کے کاغذ پر لانا انسان بعد میں سیکھتا ہے. جس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ تکلمی زبان ہماری بنیادی زبان کا درجہ رکھتی ہے. اس سوال کا جواب آپ جب دیں گے تو بہت ہی لائیولی اور زندگی سے بھرپور جواب کی صورت میں دیں گے, اور آپ تکلمی زبان کی تمام مثالیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ جو خود معاشرے سے اخذ کر سکیں, ان کو لکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد بات جب تحریری زبان کی آتی ہے تو تحریری زبان میں آپ نے یہ بتانا ضروری ہے کہ تحریری زبان کیا ہوتی ہے. دیکھیں جی, تحریری زبان سے ایک تو مراد یہ ہوگا کہ کوئی بھی لکھی ہوئی تحریر, لیکن لکھی ہوئی تحریریں تو ڈاکٹر کو اس پرچے پر بھی مشتمل ہوتی ہیں جو آپ دوائی کی صورت میں لیتے ہیں. تحریری صورتیں تو آپ کو اس پینافلیکس یا اس پمفلیٹ کی صورت میں بھی ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی آدمی پرچہ تھما کر چلا جاتا ہے, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, کوئی پروڈکٹ بیچنے والا آتا ہے, وہ اشتہار آپ کو دے کر چلا جاتا ہے, یہ بھی ایک قسم کی تحریری زبان ہے. اور ایک تحریری زبان وہ ہوتی ہے جو صحافت والوں سے تعلق رکھتی ہے, یعنی لکھی ہوئی خبر. اب بولی ہوئی خبر تو میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی, لکھی ہوئی خبر کیا ہوگی؟ لکھی ہوئی خبر آپ یہ ہوگی کہ آپ لکھیں گے جنگ نیوز کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جنا اسپتال کی سیوریج لائن کل بارش کے پانی کے سبب ابتر صورتحال کا شکار ہو گئی, ہاسپٹل میں
کافی دیر تک پانی کھڑا رہا اور موقع پر موجود لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ، اور پھر آپ لوگوں کے تاثرات ان کے ایگزیکٹ الفاظ میں درج کرنا شروع کر دیں گے، لیکن تحریر کی مہارتوں کا خیال رکھتے ہوئے جہاں کسی نے کوئی پاز لیا ہوگا کاما لگائیں گے، جہاں کسی نے جملہ ختم کیا ہوگا فل اسٹاپ لگائیں گے، اور جہاں کسی کے الفاظ کو کوٹ کریں گے وہاں انورٹڈ کاماز میں بات کریں گے۔ یہ تو تھی تحریری زبان ہوتی کیا، تحریری زبان کیسے سیکھی جائے۔ جب آپ تکلمی زبان سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تحریر میں کاغذ پہ لکھنا کیا ہے اور کیا نہیں لکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تحریری زبان دراصل وہ زبان ہے جو کہ ہر آدمی کے استعمال کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے صرف باشعور آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری علامات کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح لکھنے والی زبان سیکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے تحریری زبان کہ آپ کے پاس اس زبان کے جملے کی ساخت موجود ہو، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، آپ کے پاس محاورے ہوں، آپ کے پاس اشعار ہوں، اور آپ کے پاس مثالیں بھی موجود ہوں۔ آپ لطیفے بھی سنائیں تو اس کو اپنی بات کے دوران کوٹ کر کے اس طرح پیش کریں کہ پڑھنے والے کو یہ لگے کہ میں خود اس منظر میں موجود تھا۔ منظر کشی تحریری زبان کا بہت اہم جز رکھتی ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی سمجھنا ہوگی کہ تحریری زبان اور تکلمی زبان دونوں میں منظر کشی کی جا سکتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تحریری زبان کی منظر کشی زیادہ یاد رہ جاتی ہے، لوگوں کو بولا ہوا کم یاد رہتا ہے، لکھا ہوا زیادہ یاد رہتا ہے۔ خدا نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب کی زبانوں کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجی۔ اگر خدا کو بولنے والی زبان کو اہمیت دینی ہوتی تو وہ نبیوں کی کتابوں کو محفوظ رکھنے کا انتظام نہ کرتا، اور دنیا کی ایسی تمام قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنی زبان میں لکھنا، بولنا، پڑھنا یا سننا نہیں سیکھتی۔ کسی بھی زبان کا رسم الخط تحریری زبان کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اور تحریری زبان کے لیے چند علامتوں کا سیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مثلا بولنے والا کوئی آدمی ہو سکتا ہے اس کو اردو حروف تہجی کے الفاظ نہ آتے ہیں، اس کو کاف اور کاف کا فرق نہ آتا ہو، اسے لام اور میم کا فرق نہ آتا، اسے نون اور نون غنہ کا فرق نہ آتا، اسے حمزہ اور چھوٹی اور بڑی کا فرق بھی نہ آتا، اور نہ وہ یہ بتا سکے کہ اردو کے کتنے حروف تہجی یعنی الفابیٹس ہیں، لیکن وہ بولتا پورا ہے۔ اسی طرح لکھنے والا آدمی جو ہے اسے ان تمام چیزوں پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے کہ کون سے دو لفظوں کو بناؤں گا تو نیا لفظ بنائے گا۔ مثلا وہ غصہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ غین سواد اور ہے لکھے گا، غین سواد اور الف نہیں لکھے گا۔ وہ کے لکھے گا تو اس کو پتا ہے جملے کو جوڑنے والا کے کون سا ہے، اور کسی کی طرف ریلیٹیوٹی یعنی کسی سے تعلق جوڑنے والا کے کون سا ہے۔ یہ تھی تحریری زبان، اور تکلمی اور تحریری زبان دونوں کا فرق سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ کسی کی گفتگو کو ریکارڈ کریں اور اسے لکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کتنے فلرز استعمال کیے، فل اسٹاپ کہاں کہاں چھوڑے، کومے کہاں کہاں چھوڑے، کہاں ایک جملہ چھوڑ کے اگلے جملے پر آگے۔ جبکہ تحریر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ ایک پیراگراف میں ڈیفائن کیا جائے گا، دوسرے پیراگراف میں دوسرا جملہ ڈیفائن کیا جائے گا، تیسرے پیراگراف میں تشریح کی جائے گی، چوتھے پیراگراف میں نقطہ نظر دیا جائے گا، اور پانچویں پیراگراف میں تحریر ختم ہو جائے گی۔ یہ تیری ایک چھوٹی سی تحریر کی مثال۔ تکلمی اور تحریری زبان کا فرق آپ بالکل اسی طرح لکھیں جیسے پرانے زمانے میں ہم سائنس کے فائدے اور نقصانات لکھتے تھے۔ آپ ایک لائن کھینچیے، خط کھینچیے، اور دونوں ایک طرف لکھیے تکلمی زبان اس کی خصوصیات، پھر تحریری زبان اس کی خصوصیات، تکلمی زبان کیا ہوتی ہے اس کی مثالیں، تحریری زبان کیا ہوتی ہے اس کی مثالیں، تکلمی زبان کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کی مثالیں، تحریری زبان کیسے سیکھ سکتے ہیں اس کی مثالیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو سکھائیں گی آپ کے مشاہدے اور مطالعے اور شعور کی آنکھ کی مدد سے۔ لکھی ہوئی تحریریں آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں موجود ہیں، تحریری صورتیں آپ کے پاس کتاب، رسائل، اخبارات، جرائد، انٹرنیٹ پہ لکھی ہوئی کوئی بھی خبر کی صورت میں بھی موجود ہے۔ تکلمی زبان کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشرے کے لوگوں کی گفتگو سنیں، ممکن ہو تو 30 سیکنڈ 1 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کریں اور اسے ٹرانسکرائب کریں، ہیڈ فون لگائیے کان میں اور لکھنا شروع کیجیے، اور پتہ چل جائے گا کہ دونوں زبانوں کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ لکھنے والا کون سے الفاظ استعمال نہیں کرتا، بولنے والا کون سے زبان کو کون سے الفاظ کے ذریعے بنا کر پیش کرتا ہے۔ مثلا آپ نے غصہ اگر لکھنے میں دکھانا ہے تو آپ کو پورا جملہ لکھنا ہوگا، لیکن بولنے والا آدمی اگر غصہ دکھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بات کو کرتے ہوئے چہرے پر ایسے تاثرات لے آئے گا کہ ایسے لگے گا کہ میں غصہ کر سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک عالم دین نے بھی اسی طرح کیا، انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک بات کی کہ جی میرے پاس اس وبا کا علاج موجود ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا، اور وہ انہوں نے ایسے غصے میں کیا کیونکہ وہ ان لوگوں کو ڈرا رہے تھے جو کہ مستقل سوشل میڈیا پر ان کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ بعد میں ایک اور ویڈیو آئی موصوف کی جس میں انہوں نے یہ بتایا حضرت علامہ نے کہ جی میں تو لہجوں کا ماہر ہوں۔ لہجہ کیا ہوتا ہے؟ لہجہ آپ کا بولنے کا طریقہ اور چلن بتاتا ہے۔ چلن بتاتا ہے یعنی آپ نے کون سی گفتگو ہائی پچ میں کرنی ہے، کون سی گفتگو میں پچ کو نیچے لے آنا ہے، اور کون سی گفتگو آپ نے روانی کے ساتھ کرتے ہوئے جانی ہے۔ اگر آپ نے کسی اچھے آدمی کی تقریر ٹی وی پر یا یوٹیوب پر سنی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریریں بھی تکلمی زبان میں مہارت اختیار کیے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، اور تحریریں تو آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہمارا تو علم اور کتاب سے اپنا تہذیبی تعلق بھی جڑا ہے اور مذہبی تعلق بھی جڑا ہے۔ تکلمی اور تحریری زبان کا فرق ویسے آپ کے پاس پریکٹیکل نوعیت میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کسی کی تکلمی اور تحریری زبان کا فرق لکھتے ہوئے زندہ کوئی مثال دیجیے، ذاتی کوئی مثال دیجیے، اور یہ ایک درسی یعنی اکیڈمک نوعیت کے سوال کے طور پر بھی آ سکتا ہے، لہٰذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ دونوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں کہ لکھنے والی زبان کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن لینگویج کیا ہوتی ہے، اور ریٹن لینگویج
کیا ہوتی ہے اسپوکن اردو کیا ہے اور ریٹن اردو کیا ہے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ٹی وی کے رپورٹر کی بتائی ہوئی خبر اور اگلے دن اخبار میں رپورٹ ہوئی اس خبر کا تجزیہ کر لیں, تو وہ آپ کے پاس زندہ مثالوں کی صورت میں دونوں ہی اسائنمنٹ اور دونوں سوالوں کو پیش کر دے گی اور آپ کو یہ بھی سمجھا دے گی کہ تکلمی اور تحریری زبان کا فرق کیا کیا ہوتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں اپنے اگلے موضوع کی طرف, جس کو میں نے کہا کہ مضمون نگاری. جی ہاں, ہم بچپن سے ایک لفظ سنتے ہیں جی مضمون لکھنا ہے, بہت سے لوگ اس کو میم کو بے کر دیتے ہیں, ایسے رائٹنگ, مضمون نگاری. جی کیا ہوتی ہے مضمون نویسی؟ تو اب کیونکہ آپ لوگ سامنے موجود نہیں ہیں تو میں اپنے سوال کا جواب بھی آپ سے نہیں لے پاؤں گا کہ مضمون نگاری کیا ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کے لیے اس کی تشریح کرتا ہوا چلتا ہوں کہ کسی موضوع پر باقاعدہ خیالات کا اظہار کرنا مضمون نگاری کہلاتا ہے, اور ان باقاعدہ خیالات کو اس طرح سے پیش کرنا کہ اس میں حقائق بھی آ جائیں, مثالیں بھی آ جائیں, اشعار کی بھی آ جائیں اور محاورے اور ذخیرہ الفاظ بھی آ جائے. یعنی کسی موضوع پر آپ کی معلومات کو اتنا مفصل اور مدلل ہونا ضروری ہے کہ آپ اس پر لکھ سکیں. مضمون نگاری آپ کو سوال کی صورت میں تو آئے گی کہ جی مضمون نگاری کی تعریف کرتے ہوئے فلاں موضوع پر ایک مضمون لکھ دیجیے, لیکن یہ نہیں آئے گا کہ مضمون کیا ہوتا ہے. وہ مضمون لکھوائیں گے آپ سے, پریکٹیکل لیں گے اس کا, آپ کی عملی نوعیت پوچھیں گے, تھیوریٹیکل نوعیت نہیں پوچھیں گے. تھیوریٹیکل نوعیت میں صرف اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ کسی موضوع پر باقاعدہ خیالات کا لکھ کر اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے, جس میں لکھنے والے کے یعنی مصنف کے نقطہ نظر کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معلومات کا بھی پتہ چلتا ہے. مضمون کسی ایک پیرائے میں لکھا جاتا ہے, یعنی آپ خوبیاں اور خامیاں دونوں ایک ہی مضمون میں نہیں بتا سکتے, بلکہ آپ کو خوبی کا مضمون الگ لکھنا ہوگا اور خامی کا مضمون الگ لکھنا ہوگا. جو لوگ زمانہ طالب علمی میں ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہوں گے کہ حزب اختلاف والے اس طرف ہوتے ہیں, حزب اقتدار والے اس طرف ہوتے ہیں. قرارداد پیش کر دی جاتی ہے اور اس قرارداد کی حمایت میں یا مخالفت میں دلائل دونوں طرف سے آتے رہتے ہیں. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کھڑا اور دونوں طرف کی تقریریں کرتے ہیں, نہیں جی, اس کو طے کرنا پڑتا ہے کہ میں حزب اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں. تو یہ تو ہو گیا آپ کا نقطہ نظر. اسے کہتے ہیں نقطہ نظر کہ آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. مثلا مجھے سامنے کھڑی ہوئی دیوار جو ہے یا میرے پیچھے پشت پر موجود دیوار جو ہری نظر آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ صاحب جن کو کلر بلائنڈنس کا مسئلہ ان کو ہری کے بجائے یہ دیوار نیلی نظر آ رہی ہے, یہ ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے جو کسی خاص وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوا. میرے پاس جو نقطہ نظر ہے وہ میری ذہنیت کی عکاسی کرے گا, آپ کے پاس موجود نقطہ نظر آپ کی ذہنیت کی عکاسی کرے گا, لیکن ہم دونوں کو ایسا نقطہ نظر پیش کر کر اپنے قاری یعنی اپنے اخبار پڑھنے والے, ٹی وی دیکھنے سننے والے یا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کو پہنچانا ہے کہ وہ کسی بات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بھی قابل ہو جائے اور اس کے پاس معلومات بھی پہنچ جائیں. حالیہ دنوں میں بہت سارے ایسے چینلز کا تجربہ کیا گیا جس میں خبریں لکھے سے زیادہ بولنے پر توجہ دی گئی. خاص طور پر ایک ویب سائٹ جس کا میں یہاں پر بالخصوص تذکرہ کرنا چاہوں گا, اس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ اردو. انڈیپینڈنٹ اردو ایک ہمارے عرب ملک کے سربراہ نے ایک انگریزی اخبار جس کا نام انڈیپینڈنٹ ہے جو کہ برطانیہ سے نکلتا ہے, اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس کے تحت پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ کے ممالک کے شہریوں کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو نامی ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا. اور اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک سال میں اس نے تقریباً 5 ملین کے قریب اپنے سبسکرائبرز اکٹھے کر لیے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو یوٹیوب کی آمدنی کے علاوہ اچھی خاصی ویورشپ بنانے کا موقع بھی ملا ہے. اور اب کسی بھی موقع پر انڈیپینڈنٹ اردو کو سرچ کرنے والوں کی تعداد بھی ٹاپ 3 میں ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ اردو میں بھی جو خبریں ہیں وہ لکھے سے زیادہ بولنے پر توجہ دی جاتی ہے, اور اسے ہی کہتے ہیں نقطہ نظر, یا اسے کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر کس قسم کی زبان استعمال کرنا ہے. وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر جنہوں نے کوئی بھی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اس گفتگو کو ریکارڈ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, نیچے اس کے ان کا ٹکر چلتا رہتا ہے اور وہ آدمی بول کر اپنی 4 منٹ کی پوری داستان ایک مضمون کی صورت میں ہی آپ کو سنا دیتا ہے. اس سے اندازہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کامکس بناتے ہیں یا وہ لوگ جو میمز بناتے ہیں ان کے پاس بھی کسی نہ قسم کی زبان ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے ہمارے لیکچر کی سیریز بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اگر آپ مضمون لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں اور مضمون نگار بننا چاہتے ہیں, پرانے زمانے میں مضمون نگار ہوا کرتے تھے جن کو ایک مضمون لکھنے کا خاطر خواہ معاوضہ ملا کرتا تھا. جب سے سوشل میڈیا کا غلبہ ہوا ہے ہم لوگ اپنی انتہائی قیمتی نادر تحریریں بغیر کسی پیسے کے اس پر سرچ کر دیتے ہیں اور وہ عام آدمی کی رسائی تک اس کو ملتی رہتی ہے. اس سے انفارمیشن اور نالج گیپ تو ختم ہوا ہے, لیکن لوگوں کی کمائی کے بہت سارے ذریعے اور دھندے بند ہو گئے ہیں. بہرحال بات آ جاتی ہے دوبارہ مضمون کی طرف کہ مضمون کیا ہوتا ہے. اس کو دہرا دیتا ہوں کہ کسی موضوع پر باقاعدہ طور پر خیالات کا لکھ کر اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے. مضمون لکھا بھی جا سکتا ہے, پڑھا بھی جا سکتا ہے, لیکن مضمون کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک نقطہ نظر ہو. آج ہم ایک آزمائشی اور ایک نمائشی مضمون لکھنے کا تجربہ کریں گے اور اس کا تعلق آپ سب کی اور میری زندگیوں سے ہے. پاکستانی طلباء میں سوشل میڈیا کی اہمیت, یہ مضمون کا موضوع ہے. اس پہ مضمون ڈسکس کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مضمون کیسے لکھتے ہیں. اب اس
سب سے پہلے آپ نے مضمون کا جب عنوان ملتا ہے تو آپ نے عنوان پہ غور کرنا ہے کہ اس عنوان کے کتنے حصے ہیں. دکھنے میں اس میں کوئی فل اسٹاپ یا کاما نہیں لگا ہوا. 4 جملے ہیں پاکستانی طلباء میں سوشل میڈیا کی اہمیت. اب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے پاکستانی طلباء سے مراد ہماری کون سے طلباء کی. آپ بتائیں گے جی پاکستانی طلباء وہ ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ وہ طلباء ہیں جن کے پاس سہولیات کی عدم فراہمی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کم لائٹ میں پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غربت میں بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو صبح نوکری کرتے ہیں, شام میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. پھر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے گرتے ہوئے GDP کے باوجود تعلیم سے اپنا دامن نہیں چھڑاتے اور پڑھتے رہتے ہیں. پھر آپ بتائیں گے کہ پاکستان میں تعلیم کا ریشو کیا ہے. یہ ہوگا آپ کا پہلا پیراگراف. پھر آپ آئیں گے دوسرا پیراگراف کی طرف جس کا مطلب ہے سوشل میڈیا. پھر اب آپ کریں گے سوشل میڈیا کی تعریف کہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے. یہاں پر آپ بتائیں گے کہ دنیا میں سوشل میڈیا نے اب تک کتنے چلن بدلے ہیں. پہلے اور کٹ ہوا کرتا تھا, اب فیس بک ہو گئی. پہلے واٹس ایپ جیسی کوئی چیز نہیں تھی, ہم چیٹ رومز بھی استعمال کیا کرتے تھے, ہمارے پاس واٹس ایپ کے گروپ ہوتے ہیں. پھر آپ بتائیں گے کہ پہلے اخبار ہوتا تھا, اب نیوز ویب سائٹ ہو گئی. پھر آپ بتائیں گے کہ پہلے ٹی وی چینل ہوتا تھا اور اب ویب چینل ہو گیا. پھر آپ بتائیں گے کہ جی یوٹیوب چینل کب آیا اور یوٹیوب چینلز پہ لوگوں نے ویڈیوز معلوماتی ڈالنے کا سلسلہ کب شروع کیا. یہ ہو گئے آپ کے 3 پیراگراف جس میں آپ نے بتا دیا پاکستانی طلباء اور سوشل میڈیا. اب آپ بتائیں گے اہمیت. اب آپ بتائیں گے پاکستانی طلباء سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, پاکستانی طلباء سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح بگڑ رہے ہیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی طلباء سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں, اس کا مثبت یا منفی استعمال کر رہے ہیں. پھر آپ اس کی مثالیں دیں گے کہ جی فلاں فلاں آدمی نے سوشل میڈیا کی مدد سے اتنے پیسے کمائے, فلاں فلاں آدمی نے گیمز کھیل کر اتنے پیسے کمائے, فلاں فلاں آدمی نے یوٹیوب کے ذریعے کوئی نوکری پکڑ لی, فلاں فلاں آدمی نے یوٹیوب کے ذریعے کسی چینل میں یا کسی اخباری ادارے میں نوکری کر لی, فلاں فلاں آدمی نے یوٹیوب کے ذریعے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا سبسکرائبر یا اپنا دوست بنا لیا. یہ تو تھا پاکستانی طلباء میں سوشل میڈیا کی اہمیت. اسی طرح 2-3 اور مضامین کے ٹاپکس آپ کے سامنے بتاتا ہوا چلتا ہوں جو کہ آپ کے اس کے لیے تو اہم ہو ہی سکتے ہیں امتحان کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان پر مضمون لکھنا بھی آنا چاہیے. مثلا صحافت کی دنیا میں جو مضامین آپ سے سب سے زیادہ لکھنے کو کہے جائیں گے, مضامین سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ کوئی صحافت میں مضمون لکھتے ہیں, لیکن ایسا ہو سکتا ہے اکثر کہ کسی اخبار میں یا کسی چینل میں آپ کو ایک نوکری یہ دے دی جائے کہ بھائی آپ لوگوں کا اسکرپٹ ٹھیک کریں. تو اگر آپ کو خود لکھنا نہیں آتا ہوگا تو آپ لوگوں کا اسکرپٹ ٹھیک نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ کو کہہ دیا جائے جی اخبار میں ایک کالم آپ کا جس میں آپ نے ہر ہفتے ہونے والے واقعات پر ایک مضمون لکھنا ہے. اب آپ کو مثال کے طور پر کہہ دیا ہر ہفتے ہونے والے حادثات پہ ایک مضمون لکھنا ہے, تو آپ بتائیں گے کہ جی کراچی جو کہ پچھلے ہفتے حادثات کے گڑھ کے طور پر سامنے آیا, اور یہاں پر 200 300 400 موبائل چھیننے کے, گاڑی گرنے کے, بائک کی ریس لگاتے ہوئے گرنے کے یا حادثات میں ہاسپٹل پہنچنے کے واقعات پیش آئے. پھر آپ اس کا مضمون لکھیں گے. آپ بتائیں گے کہ جی حادثہ کیا ہوتا ہے, حادثہ کیسے رونما ہوتا ہے, اور کراچی میں ہونے والے حادثے زیادہ تر کیسے ہوئے. یہ تو تھا ایک طرح کا مضمون یا جائزہ جسے ہم تبصرہ بھی کہہ سکتے ہیں. مضمون کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ادبی مضمون اگر آپ کو کوئی لکھنا ہے تو آپ اس موضوع پر اپنی گفتگو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ جی مضمون سے مراد کیا ہے اور مضمون کیسے لکھا جا سکتا ہے, اور مضمون میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں. دراصل مضمون ایک پریکٹیکل نوعیت کی چیز ہے, اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو پڑھاتے ہوئے عموماً مضامین لکھنے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں, اور جو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دیا تھا اس کو بھی ایک مضمون کی شکل میں ہی لکھنا تھا. مضمون میں ہیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, مضمون میں مثالیں بھی ہو سکتی ہیں, مضمون میں ریسرچ بھی ہو سکتی ہے. جو لوگ ریسرچ کر کے پروفیسر, ڈاکٹر اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کر بہت بڑے لوگ اور بہت بڑے بڑے پروفیسرز بن جاتے ہیں, دراصل وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی مقالہ ہی لکھتے ہیں جس سے ہم مضمون کہتے ہیں, بس وہ اس میں ریفرنسز یعنی حوالہ جات کا اضافہ کر دیتے ہیں. حوالہ جات سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھی ہے تو آپ اس کتاب کی باقاعدہ معلومات اپنے مضمون میں درج کرتے ہیں اور بتا دیں جی یہ بات میری نہیں ہے بلکہ میں نے ان صاحب سے اخذ کی ہے, یا میں نے ان صاحب سے ایگزیکٹ الفاظ میں اپنی بات کو کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مضمون نگاری کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. مثال کے طور پر آپ کو ایک مضمون لکھنے کا کہا جاتا ہے اور اس مضمون کا نام ہے پاکستانی سیاست اور جمہوریت. اب آپ یہ بتائیں گے کہ پاکستان کیا ہے, یہ ملک کیسے بنا, اس ملک کے بننے کے بعد اس میں ماشاء اللہ کیسے لگا, سیاست کیسے واپس آئی. پھر آپ بتائیں گے کہ جی جمہوریت کیا ہوتی ہے. پھر آپ یہ بتائیں گے کہ جی پاکستان میں جمہوریت کا کیسے کیسا سفر رہا. پھر آپ یہ بھی بتا دیں گے کہ جی پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس نے کتنے مراحل طے کیے. پھر آپ یہ بتا دیں گے کہ پاکستان کی جمہوریت نے جب اتنے مراحل طے کیے کہ اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اور اس میں کیا کیا رکاوٹوں کا سامنا اسے کرنا پڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مضمون آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ جی آپ نے تاریخ کا جائزہ کیسے لینا ہے. مضمون میں جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے اور مضمون میں یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ آئندہ کیا کیا جائے گا. مثلا مضمون کے اختتام پر آپ اپنی رائے بھی درج کر سکتے ہیں, مضمون کے اختتام پر آپ امکانات بھی درج کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو چکا ہے. مضمون لکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی موضوع پر سب سے پہلے مشاہدہ کر لیں, اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہونے کے بعد تو یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں کہ آپ کو کسی بھی موضوع کا متعلقہ مواد ایک ہی ویب پیج پر نظر آ جاتا ہے. مثلا آپ کو مضمون لکھنے کے لیے ملتا ہے کہ پاکستان میں ابلاغ عامہ کی تعلیم کا ایک جائزہ. یہ ہے ایک مضمون جس سے ہم ایک مکمل سائنسی طرح کا مضمون کہہ سکتے ہیں, اور اس میں ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ بھائی پاکستان میں ابلاغ عامہ کی تعلیم کا آغاز کب ہوا,
پاکستان میں ابلاغ عامہ کا شعبہ کون کون سی یونیورسٹیز میں قائم ہے، وہاں سے نکل کر کون سے بڑے لوگوں نے بیرون ملک یا پاکستان میں خدمات سر انجام دی، پھر آپ بتائیں گے کہ پاکستان کے کتنے چینلز کے صحافی ان ابلاغ عامہ کے اداروں سے نکلے، پھر آپ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں جب ابلاغ عامہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کے امکانات کیا کیا ہیں، اس کے ذریعے صحافیوں کو کون سی صحافت سکھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے کہ ہماری دور میں، ہماری دنیا میں یا آئندہ آنے والی دنیا میں ابلاغ عامہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مضمون کا کردار انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کم نہیں ہوتا، اور مضمون انسان کو یہ بھی سکھا سکتا ہے کہ اس نے کسی موضوع پر بول کر یا لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ کو مضمون لکھنے کے لیے بہت سارے ایسے موضوعات دے دیے جاتے ہیں جن پر آپ کا کوئی مطالعہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کو مضامین کے کچھ جو اہم ٹاپکس ہیں جن میں آپ کو اپنی صحافتی زندگی یا اپنی تعلیمی و تدریسی زندگی میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ موضوعات میں آپ کو بتا دوں۔ مثلاً ایک صحافی کو اپنی فیلڈ یعنی اپنے شعبے کے بارے میں بہت زیادہ باخبر رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ پاکستان میں جس طرح صحافیوں پر پابندیاں لگتی ہیں، پاکستان میں صحافت کا شعبہ جس طرح مشکلات کا شکار ہے، اس پر ایک مضمون آپ کا ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مضمون وہ مضمون ہے جو کبھی بھی آپ کی اہمیت کم نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کی فیلڈ کے لوگوں کو یہ احساس بھی دلوا دے گا کہ جی یہ آدمی پڑھا لکھا آدمی۔ اب اگر آپ کو یہ مضمون لکھنا ہے کہ جی پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مشکلات، اب آپ کیا کریں گے کہ جی آپ اس کا ڈیٹا نکالیں گے، آپ پہلے لکھیں گے صحافی، صحافی کی ڈیفینیشن نکالیں گے، پھر آپ لکھیں گے صحافیوں کی مشکلات، اس کا ڈیٹا نکالیں گے، پھر اس ڈیٹا کو آپ اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کریں گے۔ مضمون لکھنے کے جو خاص طریقے ہوتے ہیں اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف میں ایک ہی جملہ بتایا جائے۔ جملے سے مراد میری کیا ہے؟ ایک بات آپ نے کی جسے آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ یا بنیادی جملہ کہتے ہیں، اس بنیادی جملے کو پہلے پیراگراف میں آپ نے کھول کر ڈیفائن کر دیا اور اس کا تعارف کرا دیا۔ اس کے بعد آپ آئیں گے کہ آپ اس مضمون میں کیا پوزیشن لے رہے ہیں، اور پوزیشن سے مراد کیا نقطہ نظر ہے، اور آپ اس میں کیا نئی چیزوں کا اضافہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی موضوع پر سب لوگ لکھ چکے ہیں اور کسی آدمی کے لکھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ جیسے جیسے دنیا بدلتی جاتی ہے ہمارے پاس موضوعات میں ایک نیا سا تناظر آتا جاتا ہے، ان کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ آتا جاتا ہے۔ مثلاً بہت سارے لوگ میرے پیچھے اس دیوار کو ہرا تو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ دیوار پہلے ہری نہیں تھی، اس کو بعد میں کلر کر کے ہرا کیا گیا۔ تو ایک صاحب یہ کہیں گے نہیں جی یہ شروع سے ہری تھی، میں نے اس کو بہت پہلے دیکھا تھا۔ ایک صاحب کہیں گے نہیں جی میں اس عمارت کو نیا بنا رہا ہوں، اب اس کا کلر ہرا نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی دیوار ہے اور اس کو ہم نے 3 طرح سے پیش کر دیا۔ یہی ہوتی ہے زبان کی خصوصیت، اور یہی ایک صحافی کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کسی بانسری سے تلوار نکال سکے، تلوار کو بانسری بنا سکے۔ مثلاً وہ کسی جگہ جائے رپورٹنگ کرنا، وہاں پر پاکستان مخالف نعرے لگ رہے ہیں اور اداروں کے خلاف کچھ کہا جا رہا ہو، تو وہاں کی رپورٹنگ کیسے کرے گا کہ اس کے چینل پر بھی حرف نہ آئے، اس کے چینل کو پیمرا کا نوٹس موصول نہ ہو، توہین عدالت کا نوٹس موصول نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ کامیاب صحافی وہی ہوتا ہے جو کہ زبان کے ہر طرح کے استعمال پر قدرت رکھتا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھا بھی سکتا ہے کہ میں کس طرح اپنی بات لوگوں کو بتا سکتا ہوں، اور میں لوگوں کو یہ بھی سمجھا سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات حکومت تک کس طرح پہنچانی ہے۔ مضمون نگاری لوگوں تک آپ کی بات کو پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، مضمون نگاری اس بات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کے ذریعے اپنے مضامین کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو لکھنے لکھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے اپنی کوئی ویب سائٹ چھوٹی سی بنا لیتے ہیں جسے blogspot.com کہا جاتا ہے، اور اس پر وہ اپنی لکھی ہوئی کوئی نہ کوئی تحریر شیئر کرتے ہیں، اسے بھی ہم مضمون کہتے ہیں۔ پاکستان میں بی بی سی اور ہم سب کے مضامین بہت شوق سے پڑھے جاتے ہیں، اور ہم سب پاکستان کی تیزی سے ترقی کرنے والی ویب سائٹ ہے جس پر لکھے جانے والے مضامین کی تعداد روزانہ سینکڑوں میں ہوتی ہے، اور اس میں سیاست، سماج، ادب، موسم، صحافت اور حیرت انگیز باتوں جیسے تمام اہم مضامین شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب ویب سائٹ کا پتہ مجھ سے لے لیجیے اور اس پر اپنا کوئی مضمون لکھ کر ارسال کیجیے، جس کو آپ بلاگ کی شکل بھی دے سکتے ہیں۔ جدید دنیا میں ہم صحافت کو بلاگ کی نظر سے بھی جانتے ہیں، لہٰذا مضمون اور صحافت کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف چھپایا تو ایک طرف رکھا، ایک طرف چھپایا تو دوسری طرف رکھا، یعنی چاند اور سورج کی بات، یعنی جہاں چاند آئے گا سورج نہیں ہوگا، جہاں سورج ہوگا وہاں چاند نہیں ہوگا۔ بلاگ لکھ دیا تو مضمون کا مقصد پورا ہو گیا، مضمون لکھ دیا تو بلاگ کا مقصد پورا ہو گیا۔ جدید دنیا میں ہم بلاگ کو ہی مضمون کہتے ہیں۔ بلاگ لکھنے میں بھی مضمون والی ٹیکنیک آپ نے اپنانی ہے، اور یہ میرا ہی سوچنا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بلاگ اور مضمون ساتھ ساتھ سمجھا دوں، تاکہ بعد میں آپ کبھی بلاگر بننا چاہیں تو آپ اپنی شناخت کو کسی صورت یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تو بلاگ لکھنا نہیں آتا۔ بلاگ بھی دراصل مضمون کی طرح کی ایک شکل ہوتی ہے، بس مضمون میں جس طرح آپ لوگوں کو مشورے دینے کے آخر میں کوشش کرتے ہیں، بلاگ میں ایسے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بلاگ صرف منظر نگاری پر بھی لکھا جا سکتا ہے، بلاگ کسی سرگرمی پر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور بلاگ صرف کسی پرانی بات کو یاد کرتے ہوئے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ اگر آپ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو بھی آپ پاکستان کے مائنس بلاگر بن سکتے ہیں، اور آپ پاکستان کے ایسے ایسے علاقوں کی سیر لوگوں کو لکھ کے کروا سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ کی ویب سائٹ کو بہت سارے اشتہارات ملنے لگے ہیں۔ ہم سب یا بی بی سی نامی ویب سائٹ پر مضامین لکھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے، ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، ان کے پاس ان کی پوری ایڈیٹوریل پالیسی موجود ہے، آپ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے مضمون آپ کا ٹائپ ہونا چاہیے،
اور آپ نے کسی ادارے کا اس میں مذاق نہ اڑایا ہو، کسی سیاسی شخصیت کا مذاق نہ اڑایا ہو، کسی مذہبی شخصیت کا مذاق نہ اڑایا ہو، آپ کے پاس اپنا ذاتی نقطۂ نظر موجود ہونا چاہیے. الفاظ کی لینتھ 700 سے 1000 کے درمیان ہو سکتی ہے. بات کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہو. وہ اصطلاحات جو اردو میں ہیں زیادہ تر کوشش کی جائے انہیں اردو میں ہی لکھا جائے. نہیں ایسی چیزیں جیسے ہم گیراج یا ورک شاپ کہتے ہیں، ان کا کوئی اردو متبادل نہیں ہے. ڈاکٹر کا اردو متبادل طبیب ہے، تو آپ ڈاکٹر کی جگہ معالج یا طبیب لکھ سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا اردو متبادل موجود نہیں ہے ان کو ویسے ہی انگریزی میں لکھ دیجیے. کسی کا مذاق نہ اڑائیے، تو بآسانی آپ کا مضمون کسی بھی خبر پر تبصرے کی صورت میں بھی شائع ہو سکتا ہے. مثلا آپ ایک طرح کی خبروں کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جتنے بھی چینلز ہیں ان پہ کس قسم کا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے ڈرامے کی صورت میں، تو آپ پاکستانی ڈراموں کے اس ہفتے کیا پیش کیا گیا اس کے نام سے بلاگ کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ فلم پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہر ہفتے کو ایک اچھی فلم دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو آپ فلموں پر بھی تبصرہ کرنے کا بلاگ لکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے فلموں پر تاثراتی مضمون کی اہمیت رکھے گا اور وہ آپ کو یہ بھی سکھائے گا کہ کسی چیز پر تبصرہ کیسے کیا جاتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں آپ کو تبصرہ نگاری کا طریقہ بھی سمجھا دوں، تاکہ آپ کتابوں پر تبصرے سے لے کر موسم پر تبصرہ بھی لکھ سکیں، آپ کسی تقریب پر تبصرہ بھی لکھ سکیں، آپ خبروں پر تبصرہ بھی لکھ سکیں، اور آپ اسکرپٹ پر بھی تبصرہ لکھ سکیں، بلکہ آپ کسی شعبے میں باہر سے بیٹھ کر اس شعبے کا تبصرہ بھی کر سکیں. کیونکہ ایک صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس شعبے کا ماہر بن جائے، بلکہ وہ شعبے کے بارے میں معلومات دینا لوگوں کو سیکھ جائے. اسی لیے صحافی کو مضمون نگاری سکھائی جاتی ہے، تاکہ وہ مختلف معلومات کو جو جمع کرتا ہے انہیں ایک صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دے. میں اپنا لیکچر آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آج کے دن ہم نے 3 چیزیں سمجھنے کی کوشش کی. نمبر 1 تکلمی زبان یعنی بولنے والی زبان کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کا فرق کیسے ہوتا ہے اور اسے کیسے لکھا جاتا ہے. تحریری زبان کیا ہوتی ہے، وہ کیسے لکھی جاتی ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور اس کو کیسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں اور تکلمی زبان میں کیا فرق ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہم نے مضمون نگاری کی سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ جدید دنیا میں صحافیوں کے لیے مضمون جو ہے وہ کس طرح بلاگ کی حیثیت رکھ گیا ہے، حیثیت اختیار کر گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر جو کہ تھوڑا سا روانی پر مشتمل تھا سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی دشواری، کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے مستقل متواتر کسی بھی صورتحال میں رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے خیالات اور عزت افزائی کا دل سے مشکور ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وقت کو بآسانی کاٹ کر بہت جلد اپنے اپنے کاموں کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے اور زندگی پھر سے مسکرانے لگے گی. وآخر الدعوانا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.